المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم سبحان الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فریاد امتی جو کرے حال زار میں فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر دو سنا کے بعد نہایتی واجب الاحترام عزت کے لائق منصب کے لائق میرے مسلک کے عظیم علماء کرام کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ خوبصورت دستار اور منصب منبر رسول خوبصورت تعارف ہوا کرتا ہے، بلکہ آج تک میں نے اب سے یہ جو سال شروع ہوا ہے میں نے عزم کیا ہے کہ لوگوں کو یہ بتاتا رہوں، اعلان کرتا جاؤں، اور جو اللہ نے مجھے مقام دیا ہے اس کا حق ادا کرتا جاؤں کہ تمہارا پیر، تمہارا رہنما، تمہارا مسجد کا امام ہے، تمہارے نذرانوں کا حقدار اور تمہاری عقیدتوں کا مرکز تمہاری مسجد کا امام اور خطیب ہے۔ اور اگر یہ میری بات سمجھ آ گئی تو میرا مسلک انشاءاللہ جس طرح پھلتا پھولتا جا رہا ہے تو مزید پھلتا پھولتا رہے گا۔ میں رسالے لانا بھول گیا ہوں، گاڑی میں پڑھے ہیں کہ بلا اس میں مضمون ہے مضبوط امام مضبوط عوام، مضمون لکھا ہے۔ اور اس بات کو اگر سمجھ جائیں میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو کام بہت زیادہ لیٹ ہے، ہم جلدی کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام ہی آپ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ کل کی رات کا تھوڑا سا جگراتا تھا اور دن کو بھی پرام تھا، طبیعت میں کچھ بوجھ تھا، لیکن جب میں یہاں سے مجھے بتایا یوں جانا، جب میں نے موڑ مڑا ہے تو مجھے چہرے یاد آنے لگے، کیونکہ ماشاءاللہ اتنے محبت والے آپ ہیں قبلہ اور حضرت صاحب جو میں پچھلی دفعہ بھی شاید آیا تھا، تو آپ لوگوں کی محبت تو یقین مانیے میں مبالغہ نہیں کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں کہ میری طبیعت بالکل فریش ہو گئی ہے، یہ آپ کی محبت ہے۔ اور میں آگے وہ بھائی جو لے رہے ہیں میں نے کہا ہم تو یہاں پہلے بھی آئے، بس فرق اتنا تھا، پہلے ادھر موڑے تھے اب ادھر موڑ کے آ رہے ہیں۔ تو یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے نا، اس شعر کے نشے میں باتیں سننی ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ آپ کس محفل میں آئے ہیں یہ تو سوچیں نا، گھر کس کا ہے؟ اللہ کا۔ تو ذکر کس کا ہے؟ اس کے محبوب کا۔ قبول کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے۔ تو اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا کون ہے؟ جب توفیق بھی اس کی ہے، گھر بھی اس کا ہے، ذکر اس کے محبوب کا ہے، پھر قبولیت میں شک ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر یہی ہے کہ ہم اپنی قسمت پہ ناز کر رہے ہیں، ہم اتنے مقدروں والے ہیں، ہمارے اتنے مقدر ہیں کہ اللہ بلاتا بھی اپنے گھر میں ہے اور ذکر بھی اپنے محبوب کا کرواتا ہے۔ ہم یہ بات تو کرتے ہی نہیں ہے نا قبول ہے یا نہیں، ہم تو کہتے ہیں قبول ہی قبول ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں ہمارے مقدر چنگے ہیں، ہمارے نصیب بھلے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لوگوں میں رکھا ہے کہ جو یہ نہیں کہتے، کہ ہمیں ان لوگوں میں نہیں رکھا جو یہ کہتے ہیں لائٹیں کیوں لگائیں، یہ ہمارے نصیب ہیں۔ ہم ان لوگوں میں نہیں ہیں یہ جھڑیاں کیوں لگائیں ہیں، ہم ان لوگوں میں ہیں کہ صبح ہو شام ہو ذکر میرے محبوب کا ہو۔ اور یہ ذکر محبت کی علامت ہے نا۔
کائنات کے دھولا آپ کے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب شیئا اکثر ذکر، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتیں زیادہ کرتا ہے، اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے نا شروع میں، اب اس کو بھی نشہ لے کے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، ایک ترجمہ یہ ہے یہ نبی مومنوں کی جانوں کا مالک ہے۔ ویسے تو اس میں بھی نشہ ہے، نوکر کی نخرہ کی، مالک جب وہ ہیں، کیا یہ کم ہے کہ ہمارے مالک کون ہیں؟ بندہ کہتا ہے نا میں فلاں کا ڈرائیور ہوں، ڈرائیور بھی کوئی کہنے والی بات ہے، کہتا ہے میں فلاں کا ڈرائیور ہوں، بلکہ یوں بھی کہتے ہیں میں فلاں کا کمی ہوں۔ یار ہم اپنی قسمت پہ ناز نہ کریں، ہمارے مالک کون ہیں؟ ہماری جانوں کے مالک ہیں، ہماری جانوں کے مالک ہیں۔ اور فرمایا یہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہیں، تمہاری جانوں سے زیادہ، کہتے ہیں یہ میرا بڑا قریبی ہے۔ کتنا قریبی ہے یار، کتنا قریبی ہے؟ تو نہیں جانتا جس کا تو نوکر ہے وہ تیری جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور کتنا قریب ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اتنے قریب ہیں کہ تیرا تکلیف میں پڑنا انہیں گراں گزرتا ہے، تکلیف تجھے ہو انہیں اچھا نہیں لگتا، تو تکلیف میں آئے تو انہیں گراں گزرتا ہے۔ اور مومنین پر رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ ہم سے کیوں پوچھتے ہو بھائی ہم میلاد کریں نہ کریں؟ ہمارا رشتہ تو دیکھنا، ہمارا تعلق تو دیکھ، تکلیف ہمیں ہو گراں انہیں گزرے۔ اور ان کی نسبت سے اللہ ہمیں قرآن میں کم و بیش 84 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے بلائے، ایمان والو، جن کا لیول اتنا بڑا ہو۔ اور کس وجہ سے ہے؟ ہم اپنی قسمت پہ ناز نہ کریں، ہم سے یہ نہ پوچھو یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم سے یہ پوچھو کہ ادھر رخ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ تو ہمارے مقدر ہے نا، آپ اور میں ذکر کر رہے ہیں، کمال ہمارا نہیں ہے۔ جب بھی حضور کے ذکر کی محفل میں جاؤ نا، جب بھی جاؤ یہ ضرور تصور کرنا کمال میرا نہیں ہے، مدینے والے نے رخ کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، اس میں لفظ جو اولا ہے، اس کی مفسرین کرام نے دو معنی بیان کرے، دو معنی بیان کی۔ ایک ہے قریب تر، ایک ہے عزیز تر۔ اگلی بات میں نشہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں دیکھ تیرے نبی نے سارے فاصلے، ساری دوریاں ختم کر کے تجھے قریب کر لیا ہے، اب تیرا حق بنتا ہے تو ساری پریشانیاں ایک طرف رکھ کے نبی کی ذات کو عزیز جان لے۔ اب یہ تیرا حق بنتا ہے۔ دیکھ انہوں نے تجھے کتنے قریب کر لیا، کتنے قریب کیا ہے، تو پکارتا یہاں ہے اور تیرے پکارنے میں دیر لگتی ہے، ان کے آنے میں دیر نہیں لگتی۔ مفتی کفایت علی کافی پکاریں تو آقا جیل میں حضرت خیر آبادی لہرامہ پکاریں تو آقا آ جائیں۔ کیا بات ہے، علم الدین غازی جیل میں جائے تو آقا دیدار کروانے آ جائیں۔ آپ اپنا ہم میں وہ معیار تو لائیں نا یار، کمی ادھر نہیں ہے، کمی ادھر ہے۔ میرے نبی کی عطا تو دیکھ۔ اچھا فرائض جو نبی ہیں، جو حضور کے لیے فرائض ہیں، نبی کے لیے جو فرائض ہیں، ان میں یہ چیز لازم ہے جو اللہ نے فرمایا نا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کوئی سائل خالی نہ جائے۔ نبی کے فرائض میں شامل ہے کہ اگر نبی کے پاس چادر ہے اور وہ نبی کی ضرورت ہے، سائل آیا نبی اس کو دے گا۔ یہ اللہ نے اپنے نبی کو یہ شان اور مقام دیا ہے کہ نبی اپنے سائل کو خالی بھیجے گا، ہم اس کے نوکر ہیں جو دیتا ہی ہے۔
اور سرکار کی عطا کو دیکھیں، آقا کی آمد سے 1000 سال پہلے مختلف روایات ہیں، یمن کا بادشاہ اقتبہ بن اسد یمن کا بادشاہ ہے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ جا رہا ہے سیر و تفریح کے لیے، اور 1,00,000 کا لشکر ہے اس کے ساتھ۔ یہ جا رہے ہیں اور اس کا معمول یہ جس شہر سے گزرتا ہے 10 علماء کرام قافلے میں شامل کر لیتا ہے، 10 علماء کرام شامل کر رہا ہے۔ سفر کرتے کرتے مکے پہنچے، جس شہر سے گزر رہے ہیں لوگ استقبال کر رہے ہیں، لوگ نعرے لگا رہے ہیں، لوگ پروٹوکول دے رہے ہیں، لیکن مکے پہنچا تو کسی نے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے وزیر کو بلایا، کہا یہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے تو ہمیں پوچھا ہی نہیں ہے۔ کہا یہ بڑے سخت لوگ ہیں، یہاں ایک عمارت ہے مکہ کہتے ہیں، اس خانہ کعبہ کہتے ہیں، اس کے اندر بت ہیں، یہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، بڑے سخت لوگ ہیں۔ اس یمن کے بادشاہ نے دل میں خیال کیا، اچھا میں ان کا علاج کروں گا۔ کیا علاج کروں گا؟ میں ان کو قتل کر دوں گا، ان کی عورتوں کو غلام بنا لوں گا اور اس خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ خیال کیا تو سر میں درد شروع ہوا، اور درد شدت اختیار کرنے لگا، ناک میں، کان میں اور زبان سے پیپ جاری کی، بدبودار، تکلیف اضافہ، کیونکہ قافلہ بڑا تھا، طبیب بھی موجود تھے، طبیب آتے ہیں علاج کرتے ہیں مگر ٹھیک نہیں ہوتا۔ اب جان کے لالے پڑ رہے ہیں۔ اس قافلے میں تقریباً 4000 علماء کرام تھے۔ ان علماء کرام میں سے ایک عالم نے وزیر سے کہا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں، اس سے کہو مجھے اکیلے میں ملے، مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب ملاقات ہوئی تو کہا بتا تو نے کوئی ایسا غلط ارادہ کیا ہو؟ کہا ہاں میں نے یہ ارادہ کیا ہے۔ کہا تو جانتا ہے یہ گھر کس کا ہے؟ کہا توبہ کر لے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے توبہ کی، اسی ٹائم وہ ٹھیک ہو گیا، اور اس نے خانہ کعبہ پہ غلاف چڑھایا۔ سبحان اللہ۔ خانہ کعبہ پہ اور ایک روایت والی 7 غلاف چڑھائے، اور اب وہاں سے وہ قافلہ سفر کر کے مدینے چلا گیا۔ اس ٹائم ایک چشمہ تھا اور یثرب کہتے تھے، وہاں پہنچا تو قیام ہوا۔ جب جانے لگا تو ان 4000 علماء کرام میں سے 400 نے کہا ہم تو نہیں جائیں گے۔ بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے کہا وزیر سے یہ کیوں نہیں جاتے، انہیں بلاؤ۔ جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا ہم نے آسمانی صحیفوں میں یہ پڑھا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ اللہ کے جو آخری نبی آئیں گے مکے میں پیدا ہوں گے، ہجرت کر کے مدینے آئیں گے، ہم یہاں قیام کریں گے، اور قیام کریں گے یہاں تک کوشش کریں کہ ہمارا قیام میں ایسا ہو کہ اللہ کے نبی آ جائیں۔ اگر زندگی وفا نہ کرے تو ہم اپنی اولاد کو کہیں گے ان پر ایمان لے آنا۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے 400 گھر بنوائے۔ آپ کی محفل پہ کتنا خرچہ ہوا ہوگا؟ ادھر تو گھر بن رہے ہیں۔ خرچہ کہتے ہیں جی کیا صحابہ نے بھی خرچہ کیا تھا؟ حضور کی آمد سے پہلے کتنے خرچے ہو رہے ہیں۔ جو حضور کی محبت میں قیام کر رہے ہیں ان کے لیے، سب کے لیے ایک ایک گھر بن رہا ہے۔ ہماری جھنڈی ہضم نہیں ہو رہی، ادھر تو پورا گھر بن رہا ہے۔ ایک دیگ ہضم نہیں ہو رہی، کھانے کی نہیں، دیکھنے کی، کھانے کی تو ہضم ہو جاتی ہے۔ ایک دیگ ہضم نہیں ہو رہی اور ادھر تو پورا گھر بن رہا ہے۔ ارے ایک گھر نہیں بن رہا، 400 گھر بن رہے ہیں، اور اس نے ایک گھر نبی کے لیے بنایا تھا، نبی کے لیے بنایا تھا، اور اس نے 1 سال خود بھی قیام کیا تھا۔ لیکن پھر جانے لگا تو اس نے کہا میں جا رہا ہوں، اگر حضور تمہاری زندگی میں آ جائیں تو میرا سلام بھی کہنا، اور یہ میرا رکا انہیں دے دینا، یہ رکا میرا ان تک پہنچا دینا، بتانا یہ چاہ رہا ہوں۔ یاد حضور کو کریں اور حضور سنے نا، یہ نہیں ہو سکتا۔ پیار حضور سے کریں اور پیار قبول نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا یہ رکا دے دینا۔ اب یہ جو 400 علماء کرام تھے نا، یہ مدینے میں جتنے انصار تھے نا صحابہ، یہ سارے انہیں کی اولاد میں سے تھے۔ اور جس گھر میں سرکار نے جانا تھا تو وہ گھر تو ایوب انصاری تھے نا، اور پتہ وہ ایوب انصاری کون تھے؟ جس عالم نے اس کا علاج کیا تھا نا، حضرت ایوب انصاری ان کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت ایوب انصاری ان کی اولاد میں سے تھے۔ جب سرکار
نے اعلان نبوت فرمایا تو مدینے والوں کو پتہ چلا، تو انہوں نے کہا کہ یار ہم نے تو رکا بھیجنا ہے، اور کوئی ایسا آدمی اعتماد والا ڈھونڈے کہ جو رکا لے کے چلا جائے۔ تو کہا ابو یعلا جو ہے یہ اعتماد والا بندہ ہے، اسے بھیجتے ہیں۔ اسے کہا یہ رکا لے کے جاؤ۔ ابو یعلا سفر کرتے کرتے جاتے ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب دیکھا تو فرمایا انت ابو یعلا، ابو یعلا تو کانپنے لگا، یہ تو جانتے ہیں۔ جہاں ٹھہر کے ایک بات نہ نشے والی کروں، وہ رکا لے کے جائے۔ آقا فرمائے انت ابو یعلا، تو ابو یعلا ہے جو صبح بھی درود پڑھے شام بھی پڑھے، اور جمعے کی نماز کے بعد کھڑا ہو کے سر جھکا کے کہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ یار کیا نبی اسے نہیں جانتے؟ کیا نبی اسے نہیں جانتے؟ سرکار نے فرمایا انت ابو یعلا، تو ابو یعلا ہے؟ جی میں ہی ابو یعلا ہوں۔ کہا وہ رکا دے دو۔ ابو یعلا نے جب رکا دیا تو پھر رکا پڑا خلیفہ اول، عاشق اکبر، صدیق اکبر، انبیاء کے بعد سب سے افضل، عاشقوں کے امام سیدنا صدیق اکبر وہ رکا پڑھ رہے ہیں۔ اور جب رکا پڑھا گیا نا تو اس رکے میں یہ لکھا تھا، رکا تو بڑا لمبا ہے لیکن میں اپنے موضوع پہ رہنا چاہتا ہوں کہ اس رکے میں جو لکھا یا رسول اللہ اگر میری زندگی وفا نہ کی تو بروز قیامت میری شفاعت فرمائیے گا۔ جب سیدنا صدیق اکبر نے رکا پڑھا نا، آقا فرماتے ہیں مرحبا، ہم اپنے بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ حضور کی آمد سے پہلے ہزاروں سال پہلے اگر کوئی تحریر لکھے آقا اسے بھی مرحبا کہتے ہیں۔ آپ اور میں تو وہ خوش نصیب ہیں، ہمارے ایمان کا فخر تو سرکار نے فرمایا۔ سرکار نے فرمایا نا میرے صحابہ کن کا ایمان عجیب تر ہے؟ فرمایا فرشتوں کا؟ فرمایا نہیں، وہ تو رب کے حضوری میں رہتے ہیں۔ انبیاء کا؟ فرمایا ان پہ تو وہی اترتی ہے۔ آقا ہمارا؟ کہا تم تو ہمارے قرب خاص میں رہتے ہو۔ آقا پھر کن کا؟ فرمایا جو بعد میں آئیں گے، انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں ہوگا، ہمیں دیکھنے کے لیے سب کچھ لوٹا دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرماتے ہیں، لج نبھاتے ہیں، اور وہ امیر المجاہدین جملہ فرمایا کرتے ہیں کہ مالک کنڈ نہیں لگنا چاہیے۔ اور میں آپ کو کہوں کہ میں اور آپ خوش نصیب ہیں، ہمارے اتنے مقدر ہیں کہ ہم نے اس مرد کلندر کا دعا لکھا ہے۔ اور یہاں ایک چھوٹ بھی بات کروں گا، میں ابھی 13 دن جیل کاٹ کے آیا ہوں، تو جیل میں کچھ اور مولانا ہی تھے، ہم زیادہ ہنستے بھی تھے روتے بھی تھے، اور روتے اس لیے تھے کہ یار اللہ نے ہمارا بھرم رکھ لیا ہے، اگر ہم جیل میں نہ جاتے تو کہاں جاتے۔ وہ جج آیا وزٹ کے لیے، اس نے کہا تمہاری قربانی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، قربانی ان کی ہے جنہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، سب نبیت فقتلوا، سب نبیت فقتلوا، سب نبیت فقتلوا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اور میں آپ سے دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہوں، یقین مانیں جب میں واپس آیا میرے ادارے والے استقبال کے لیے کھڑے تھے، مجھے شرم آ رہی تھی۔ میں نے کہا جن کا اللہ نے بھرم رکھ لیا ہو ان کے کیا استقبال ہیں؟ ہمیں جو جیل میں ہم چلے گئے ہمارا بھرم رہ گیا ہے، ہماری قربانی نہیں ہے، قربانی ان کی ہے جنہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں۔ یار تاریخ رقم نہیں ہو گئی کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے شیلنگ کریں اور لاشیں اٹھانے کے بعد پھر بھی لوگ نکل آئے؟ اب بھی پوچھو گے اس کے رسول کیا ہوتا ہے؟ اب بھی پوچھو گے محبت رسول کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا کی لجپالی تو دیکھنا، مفتی کفایت علی کافی نام تو سنا ہے نا؟ آپ کو نا انگریز پکڑنے کے لیے چھاپے مار رہے تھے، بس دل جلتا اس لیے ہے، وہ انگریز تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تم نے تو کلمہ پڑھا تھا۔ وہ تو کافر تھے، وہ چھاپے مارتے تھے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟
बताओ ना, जब कब्र में पूछा जाएगा इनके बारे में तू क्या कहता था, तेरे पास क्या जवाब होगा कि हुजूर का नाम लेने वालों पे मैं शर बरसाता था। तेरा जनाजा नहीं उठना कि हम सख्ती से निपटेंगे, लेकिन तू भूल गया ना तू किन को कह रहा है सख्ती से निपटेंगे। ये तो नबी के इश्क में मुब्तला है, ये लाशें उठा के फिर भी सीना चौड़ा करके आगे आ गया। मुफ्ती कफैत अली काफी, हमारी क्या कुर्बानी है यार, क्या तकलीफ है। देखो दीन में कुर्बानियां देने वाले मुफ्ती कफैत अली काफी छापे पड़ रहे हैं और 3 महीने आप गिरफ्तार नहीं हुए, आखिर गिरफ्तार हो गए। जब गिरफ्तार हुए ना तो उन्होंने आपके जिस्म पे ना स्त्रियां लगाई, जहां स्त्री लगती चमड़ा उतरता था, पाँव के तलवों के नीचे स्त्री लग रही है, चमड़ी उतर रही है। और जब वो तकलीफें देख देख के थक चुके ना, उन्होंने कहा छोड़ो यार, फांसी तो इसे हो ही जानी है, बस ठीक है। जब वो उठ के गए ना तो मुफ्ती कफैत अली काफी ने रुख मदीने की तरफ रुख करके दुरूद सलाम पढ़ना शुरू किया था तो आका आ गए। जब आका आए तो फिर मुफ्ती कफैत अली काफी की चीख निकल गई, कहा आका आपने यूं आना था, मैं 3 महीने छुपा क्यों था? आका आपने यूं आना था तो मुझे पता होता तो मैं 3 महीने छुपता ही नहीं, मैं पहले ही आ जाता। गाजी उलमुद्दीन लोहार का बेटा है ना, आप देखें गाजी उलमुद्दीन, हमें दुख सिर्फ ये है कि हुजूर का जब आशिक मैदान में कूदता है तो वकील बनता है बानी पाकिस्तान और तहरीक चलाता है मुसव्वर पाकिस्तान, लेकिन दिल जलता है उसी पाकिस्तान में बैठ के। तुम आशिक को बचाया नहीं तुमने, खुद ही सूले पे चढ़ाया है तुमने, और जब उसकी मोहब्बत में निकले हैं नबी का नारा लगाया है, तुमने फिर भी शर बरसाए। गाजी उलमुद्दीन, इसका वालिद ठेके लेता था ना, और मियां वाली ठेका था रेल की पटरी जो है उसका। तो गाजी उलमुद्दीन लाहौर से सफर करके वहां पहुंचे, उतरे, मस्जिद में गए नमाज के लिए। आगे एक बूढ़ा आदमी था, ज़ईफुल उमर था, बैठा रो रहा था, बिलक बिलक के रो रहा था। गाजी उलमुद्दीन ने देखा, कहा बाबा क्यों रोता है? कहा बेटा मेरा दर्द तू नहीं समझ सकता। कहा बाबा बता ना किस चीज ने तुझे रुला दिया है? उसने कहा बूढ़ा हो गया हूं, जिस्म में सकत नहीं रही, मैंने सुना है लाहौर में फलां आदमी है, उसने हुजूर की गुस्ताखी की है, काश मैं उसके टुकड़े कर देता। बाबा ये कह के रो पड़ा। गाजी उलमुद्दीन ने कहा बाबा बूढ़ा तू है, मैं तो नहीं। गाजी उलमुद्दीन वहां से उठा और वापस और पहुंच गया उसकी दुकान पे। कहा किधर है वो? कहा वो तो नहीं है, आता है अभी। बैठ गया। जब वो आया तो उसे बताया ये वो आदमी है। गाजी उलमुद्दीन ने छुरियों से मारा, ढेर कर दिया। और कैद आजम वकील है, कैद आजम ने कहा जब पूछे जज तो कहना जोश में मारा है। गाजी उलमुद्दीन ने कहा नहीं, मैंने होश में मारा, मैंने होश में। कहा मैंने होश में मारा है। गाजी उलमुद्दीन सजाए मौत हो गई, और बल्कि मियां वाली जेल में थे। मिलने पता कौन गया? पीर मेर अली शाह के पीर शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह। जहां भी दिल जलता है हमें गिला देने दिया करो। हमारा दिल जलता है, हमारी अकीदतों के मरकज थे, चंद जुमले बोल देते तो हमारे कलेजे में ठंड पड़ जाती। सुन्नियों की लाशें उठी थी, ये सुन्नियों के शेर थे, इनका कसूर क्या था? चंद जुमले अल्फाज नहीं थे आपके पास, बनावट के बोल देते, बराबर रह जाता हमारा। अपने होके भी हमदर्दी के बोल ना बोल सके आप, इतना कहने की भी इजाजत नहीं दोगे? हाँ हम इतना जरूर कहते हैं, रसूलुल्लाह की बारगाह में तो सबने जाना है। हम इतना ही कहेंगे, हम शिकायत तो करेंगे ना, हम शिकायत तो करेंगे ना कि हम जल रहे थे, शर्म आ रही थी और लाशें उठाई जा रही थी,
اور لگتا یہ تھا کہ ابھی اور لاشیں اٹھانی ہیں. میں خراج عقیدت پیش نہ کروں مفتی منیب الرحمان صاحب کو؟ میں اس مرد کلندر کو سلام عقیدت پیش نہ کروں؟ قائد ہونے کا حق نہیں ادا کیا؟ ارے پیر ہونے کا حق نہیں ادا کیا؟ کیسے انہوں نے میدان سجایا؟ اللہ نے درازی عمر بالخیر عطا فرمایا. یہ درد ہے. ہم کسی کو کیا کہتے ہیں؟ اپنا دکھڑا تو سنا سکتے ہیں نا. تو پیر شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ملنے کے لیے گئے، اور جب ملنے گئے نا تو سپرنٹینڈنٹ نے کہا شاہ جی یہ رات روز غائب ہو جاتا ہے، اس سے پوچھے کدھر جاتا ہے. جب شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا تو پھر غازی المدین رو پڑے. کہا شاہ جی آقا بلا لیتے ہیں، آقا بلا لیتے ہیں. اور غازی المدین جب شہید ہو گئے، پھانسی ہو گئی، تو آپ کو میاں والی میں دفنا دیا گیا تھا. اور غازی المدین کی وصیت کیا تھی کہ مجھے میانی قبرستان میں لاہور میں دفنا. تو پھر تحریک چلائی علامہ اقبال نے، اور تحریک زور پکڑ گئی. یہاں بھی ایک نشے والی بات ہے، جب تحریک زور پکڑ گئی تو انگریزوں نے شخصی ضمانت مانگی. شخصی ضمانت جو دے، اگر حالات خراب ہوئے تو مجھ سے لگتا دیں. علامہ اقبال نے کہا میں شخصی ضمانت دیتا ہوں. جب مطالبہ منظور ہو گیا، اب قبر کشائی ہونے لگی. جب قبر کشائی ہونے لگی تو علامہ اقبال کے کان میں کسی نے کہا تھا کافی ٹائم ہو گیا ہے، لاش خراب نہ ہو گئی ہو، قبر سے بو نہ آئے. علامہ نے کہا کہ اگر اس قبر سے بو آئی تو میں مذہب ہی چھوڑ دوں. علامہ نے فرمایا اگر اس قبر سے بو آ گئی، اور جب لاش مبارک نکلی تو خوشبوئیں تھی نا. جب لاش مبارک نکالی گئی تو پھر علامہ اقبال نے اپنے ہونٹ غازی المدین کے کان کے قریب لگا دیے. کچھ کہنے لگا. جب کہہ کے رونے بھی لگا اور کچھ کہنے لگا، ہٹا تو کسی نے پکڑ لیا. علامہ بتا کیا بات ہے؟ کہا یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے. کہا نہیں علامہ بتا تو نے کیا کہا ہے؟ کہا بس اتنا کہا ہے دیکھ تیری بات میں نے پوری کی ہے. تو نے کہا تھا نا مجھے لاہور میانی قبرستان میں دفنانا، دیکھ میں نے تحریک چلائی ہے. اب میں لاہور تجھے لے کے جا رہا ہوں، اب تو نے میرا خیال رکھنا. جب نبی آئیں گے تو نے نبی کے آگے میرا بھی ذکر کرنا. اور علامہ یہ جنازہ پھر جب جنازہ پڑھا گیا تو جنازہ پتہ ہے کس نے پڑھایا؟ دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ. یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے. اور دیدار علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ جنازہ پڑھا کے جب سلام پھیرا تو چیخ نکل گئی. کسی نے کہا شاہ جی بڑے بڑے جنازے پڑھائے ہیں، یہ حالت کیسی ہے؟ فرمایا میں نے بڑے بڑے جنازے پڑھائے ہیں، کبھی کرم نہیں ہوا. ادھر سلام پھیرا ہے، دیکھا ہے نبی سامنے کھڑے ہوئے. فریاد امتی جو کرے حال زار، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یار تو پکار تو صحیح نا، تو پکار تو صحیح نا. تیرے نبی کتنے لچپال ہیں، کتنے لچپال ہیں. میرے آقا عطا فرماتے ہیں، جھولیاں بھرتے ہیں، وہ عاشقوں کا امتحان بھی لیتے ہیں. میرے بھائی اب تیرا اور میرا امتحان ہے. ہم آپ لوگ جتنے بھی ہیں، تحریک کا اگر کسی کے ساتھ عہدہ نہیں ہے تو عہدے کے لیے کام نہیں کرنا. ہم سارے حضور کے نوکر ہیں، ہم سارے حضور کے نوکر ہیں. میں اپنے ادارے میں اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا کہ جو بھی ہمارے سنیوں میں رزقیت پہ قائم ہیں، اعلیٰ حضرت کی فکر پہ قائم ہے، جو اعلیٰ حضرت سے زیادہ فکر لے آیا وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. سادی سی بات ہم یہ بھی کر دیتے ہیں، ہمیں ادھر اتنا ہی سمجھ آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرما دیا ہے، آپ نے جو تحقیق کر دی ہے، جو وضاحت فرما دی ہے، بات جو زیادہ ہے وہ پڑھ ہی رہے، ہمیں سمجھ. جو بھی رضویت پہ قائم ہے،
جب بھی ان پہ کڑا وقت آئے تو ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اس لیے کہ جب وہ دین کے لیے کھڑے ہوں تو ہمارا حق بنتا ہے ہم کھڑے ہوں۔ دشمنوں کو یہ تو پتہ چلے نا یار یہ نبی کے غلام ایک ہیں۔ ہاں جس کا اگر ذاتی مفاد ہو، پیسوں والا ہو،